اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ منبع اور مبدا ہے کائنات میں سب سے بڑے انقلاب، کائنات میں صدق و صفا، شرم و حیا، علم و حکمت، کائنات میں فیوز و برکات کا یہ آغاز ہے۔ اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کی خوشی منانا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے۔ اور وہ حدیث شریف بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں ایک محفل جاری تھی۔ جو کائنات کہ ہر کونے کو جانتے ہیں، اپنی مسجد کی محفل کو نہ جانتے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی آنکھ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اذا وقع الذباب فی طعامکم فامقلوہ ثم انقلوہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی اخری دواء، کہ جس وقت مکھی تمہارے کھانے میں گر پڑے تو اسے ڈبو کے نکالو، چونکہ اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں، دوسرے میں شفا کے جراثیم ہیں، اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ پہلے بیماری والا ڈبوتی ہے۔ اگر تم اسے ویسے نکال دو گے تو کھانا طبی طور پر بیماری لائے گا، اگر ڈبو کے نکالو گے تو بیماری والے جراثیموں کو شفا والے ختم کر دیں گے۔ مرضی کسی کی ہے کھائے یا نہ کھائے، لیکن طبی طور پر وہ صحیح ہو جائے گا۔ اب کتنا بڑا ہے مکھی کا پر، اور کس کو نظر آتے ہیں وہاں جراثیم، اور کس کو اس کی عادت کا پتہ ہے۔ آج صدیوں بعد ترقی کرتے کرتے ویلیم پکتال امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے اس حدیث کی تصدیق کی کہ واقعی مکھی کے دونوں پر میں جدا جدا قسم کے جراثیم ہیں، ایک میں بیماری کے ہیں، دوسری میں شفا کے ہیں، اور وہ بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے۔ تو جو محبوب صدیوں پہلے مکھی کے پر کے جراثیم دیکھ لے تھے، وہ تیرے میرے دل کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو محفل کے بارے میں پوچھا، ما اجلسکم، یہ لفظ جلسہ جو ہم بولتے ہیں یہ اس کی ولادت کا دن تھا کہ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی وہ مصروف ترین لوگ جو روزانہ جہاد پر، روزانہ تبلیغ پر، ابھی اصل فرائض پہنچانا دنیا پر یہ سلسلہ جاری تھا، ان کو محفل میں بیٹھے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حالانکہ جانتے تھے سبب یہ تھا کہ جیسے یہ بیٹھے ہیں ایسے کبھی وادی سون میں بھی بیٹھیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ مصروف وقت میں اس کیوں بیٹھے ہو، تو ان کو اپنا جواب نہ دینا پڑے، جو صحابہ دیں گے میں قبول کروں گا، وہی جواب پوچھنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں، یہ جلسہ مسائل نماز کا نہیں ہے، یہ فضائل زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ طریقہ حج کا نہیں ہے، یہ جلسہ اس بات کا ہے، ندعو اللہ، ہم خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بیس پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر دین محمد کی ہدایت دی ہے، ومن علینا بکا، محبوب آپ کے صدقے جو ہم پہ کرم ہوا ہے، آپ کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب ہم فرش پہ ہوتے ہیں، تذکرے ہمارے عرش پہ ہوتے ہیں۔ اب فرشتے جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے کروایا جاتا ہے۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سارے بیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اگرچہ اس وقت جو سامنے تھے ان پر جو کرم ہوا وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہمارے سینے میں بھی جو نور ایمان ہے یہ بھی 12ویں کے چاند کی چاندنی کا نام ہے۔ وہ چمکے تو پھر غروب نہیں ہوئے، یہ وہی نور ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہم تو بطور خاص اس لیے بھی کہ ہم نے کوئی ایک منٹ بھی کفر و شرک میں نہیں گزارا، ہمیں اسلام ڈھونڈنا نہیں پڑا، ہمیں کئی سال سفر نہیں کرنا پڑا۔ رب نے اتنا فضل کیا کہ ماؤں کے دودھ میں ہی اسلام عطا فرما دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم تک دین پہنچا، اور اس دین نے ہمیں سرفراز کر دیا۔ یعنی اتنی دولت ہمیں ملی، اتنی دولت ملی، اتنی دولت ملی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کچھ لوگ بصرہ کے تقدیر کے عقیدے میں گمراہ ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اخبروہم انی منہم بریئن، پہلے تو جا کے ان کو یہ بتا دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تقدیر پر ایمان کی وجہ سے میں نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب چند صحابہ تھے اور لوگ صحابہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ فرمایا ان کا کلمہ غیر معتبر ہو گیا ہے۔ فرمایا لو ان لأحدہم مثل مل الارض ذہبا، صرف ایک عقیدے کی قیمت بتاؤں، فرمایا یہ جو تقدیر والا عقیدہ یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر قیامت کے دن بطور فرض ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ان کے پاس ہو، اور یہ رب کو کہیں رب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ فدیہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، تو اللہ فرمائے گا تم بڑا تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو اس عقیدے۔ یہ صرف تقدیر پر ایمان کی قیمت ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی قیمت نہیں بنتی اس ایک عقیدے کی۔ اور ہم تو کتنے عقائد رکھتے ہیں، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، کروڑوں امریکہ تیرے قدموں کے تلووں سے بھی کنگال ہیں، ان کے پاس وہ دولت نہیں جو ایمان کی شکل میں تیرے سینے میں موجود ہے۔ آخر ریٹ تو ایک دن لگنا ہی ہے، اس قیامت کے دن نے تو آنا ہی ہے، اس لیے کبھی بھی ان پہ رشک نہ کرو۔ یہ دولت ایمان جو 12 ربیع الاول شریف کا فیض سرکار کے صدقے ہم تک پہنچا تو شکر لازم ہے کہ اگرچہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں مگر آقا علیہ السلام نے ہمیں بھی نوازنے میں کسر نہیں چھوڑی، ہم تک بھی وہ نور ایمان پہنچا ہے۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ جواب دیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ نہیں فرمایا، مثلا فرماتے کہ صحابہ کرنے والے کام اور بڑے ہیں، میں نے آنا تھا میں آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا تھا کہ تم اس وقت مجھے میدان جہاد میں نظر آتے، اچھا تھا کہ تم مجھے میدان تبلیغ میں نظر آتے۔ ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حلف دو مجھے، قسم اٹھاؤ کہ واقعی تم میری آمد پر اس خوشی اور شکر کے لیے
اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ حلف جب لیا تو بات مزید آگے بڑھ گئی۔ آج کسی نے سوال کرنا تھا، تم تو کہتی ہو کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ حلف تو وہ لیتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا اور بات پکی کرتا ہے۔ حلف لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کر کچھ اور رہے ہوں، بتا کچھ اور رہے ہوں۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اسی جگہ جواب بھی دے دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہما، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، میں نے تمہیں سچ پڑھایا اور رب نے تمہیں اولئک ھم الصادقون فرمایا۔ تم A to Z سارے ہی سچے ہو۔ حلف میں نے اس لیے لیا کہ تم تھے اس محفل میں تھا کاشانہ نبوت میں، رب کو تمہارا یہ جلسہ اتنا پسند آیا کہ اس نے ابھی جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور جبریل تمہارا انعام لے کے آئے۔ اس انعام کی تقسیم سے پہلے میں تم سے اقرار کروانا چاہتا تھا۔ کیا انعام آیا؟ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، یہ صحیح مسلم ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں، اے فرش زمین پہ محفل میلاد منانے والو، عرش بریں پر تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے اور خدا تم پہ فخر کر رہا ہے۔ یباہی بکم، یباہی فخر کر رہا ہے، بکم تمہاری وجہ سے۔ کس کے سامنے؟ الملائکہ، فرشتوں کے سامنے۔ یہ کیا عمل تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگ باعث فخر بنے کہ رب فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے کہ یوں ہوتے ہیں امتی، یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں کہ ایمان قرآن وصول کر کے محبوب کو بھول جائیں۔ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے بکم، تمہاری وجہ سے، الملائکہ، فرشتوں کو کے سامنے۔ تو این ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا اس وقت وہ جہاد میں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اس وقت وہ نہ حالت نماز میں تھے نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ محفل میلاد میں تھے اور بتا رہے تھے جہاد بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور وقت نکال کے محبوب کی آمد کی یاد بھی کرتے ہیں۔